اچھا حضرت، آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کب کیا اور کہاں سے کیا؟ جی، عملی زندگی کا آغاز تو مدینہ یونیورسٹی میں جب میں پہنچا ہوں تو میری عمر تقریباً 22 سال کے قریب تھی۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیا، ماشاءاللہ۔ اور وہ یہ تھا کہ وہاں رہتے ہوئے تصنیف و تالیف کا ایک مزاج اور رجحان موجود ہے۔ تو وہاں میں نے الحمدللہ نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھی۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں گا جو ہو سکتا ہے ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے احباب کے لیے اس میں کوئی سیکھنے کا پہلو ہو۔ جی، وہ یہ تھا کہ نماز پیغمبر کی تحریر کے دوران ہمارے جامعہ کا جو نظام تھا کہ ہر ایک پیریڈ کے بعد 5 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا تاکہ ایک استاد تشریف لے جائیں اور دوسرے استاد تشریف لے آئیں۔ پھر درمیان میں 15 منٹ کا ایک اور وقفہ ہوتا تھا چائے پانی کے لیے۔ تو اس میں عام طور پہ یہ ہے کہ ان 5 منٹوں میں طلباء تھوڑا سا کلاس سے باہر نکل کر باہمی ملاقات کر لیتے تھے، تبادلہ خیالات کر لیتے تھے۔ جب دوسرے استاد تشریف لے آتے تو وہ کلاس میں شامل ہو جاتے۔ تو میرا مزاج انداز یہ تھا کہ کلاس کے ختم ہوتے ہی فوراً میں نے اپنے شعبے کی لائبریری میں آ جانا ہے اور ان 5 منٹوں کے اندر میں نے اپنی کچھ حوالہ جات دیکھ لینے ہیں اور کلاس شروع ہوتے ہی میں نے کلاس میں پہنچ جانا ہے۔ تو یومیہ اس طرح 5 منٹ کر کے میں اپنے وقت کو بچاتا تھا اور لائبریری میں آ کے اپنا کام مکمل کر لیتا۔ بہت خوب۔ یہ جو 15 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، اس میں بجائے اس کے کہ میں جا کے کیفیٹیریا میں بیٹھوں، میں اس وقت بھی لائبریری میں آ کر اپنا علمی کام مکمل کر لیتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ تو یونیورسٹی کے پیریڈ میں، لیکن باقی اوقات میں بھی الحمدللہ کوشش کی کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کروں اور لکھنے پڑھنے میں اس کو صرف کروں۔ کیا بات۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں ابھی گریجویشن کے 3 سال میں جب پہنچا تھا تو میری نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یہ مکمل ہو کر قابل اشاعت ہو چکی تھی۔ کیا بات۔ تو یہ الحمدللہ عملی زندگی کا ایک آغاز ہے تعلیم کے دوران۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب اللہ نے کرم فرمایا کہ فراغت کے بعد مجمع ملک فہد میں ملازمت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ایک عملی زندگی تھی، لیکن اس عملی زندگی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی علمی زندگی کو اپنے آپ سے وابستہ رکھا۔ بالکل صحیح۔ اس کا بھی نظام یہ ہوتا تھا کہ ڈیوٹی کے بعد کا میرا جتنا وقت ہے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میں نے اس وقت میں اپنی تصنیف و تالیف کا سلسلہ اس کو جاری رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اسی ملازمت کے دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کے حوالے سے میری مختلف کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی تھیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میری یہ کتابیں عربی زبان میں تصنیف ہوتی تھیں اور ان کا ترجمہ پھر مختلف زبانوں میں ہوتا تھا، جو انگلش، اردو، فرینچ، ترکی اور انڈونیشی زبانوں میں یہ تراجم ہو چکے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ الحمدللہ ایک علمی اور عملی زندگی کا ایک توازن اور تناسب تھا جس کو میں نے جاری رکھا۔ تو بس میری عملی زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک طرف تعلیم تھی تو بھی ساتھ عملی زندگی جاری تھی، اور اگر ملازمت تھی تو بھی علمی پہلو جو ہے وہ الحمدللہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اس کو چلایا۔ بالکل صحیح ہے۔